دنیا بھر میں لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، جبکہ ضلع گجرات کے ممتاز تعلیمی ادارے دی ایجوکیٹرز برادری کیمپس میں یوم حجاب منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز دی ایجوکیٹر برادری کیمپس میں یوم حجاب کے سلسلہ میں عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی، جس میں طلباء و طالبات اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر دی ایجوکیٹر برادری کیمپس شہزاد شرک پور کی طرف سے خواتین اساتذہ کے لیے خصوصی طور پر حجاب تقسیم کیے گئے اور انہیں حجاب استعمال کرنے کی تلقین کی گئی اور اسلام کی روشنی میں حجاب کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر انڈیا میں ہونے والے واقعہ میں طالبہ مسکان کی جرأت کو پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے جس انداز میں اسلام کی تعلیمات کے لیے آواز بلند کی اور خواتین میں حجاب پر زور ڈالا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر دی ایجوکیٹر برادری کیمپس محمد شہزاد شرک پور نے کہا کہ دی ایجوکیٹر برادری کیمپس نے ہمیشہ ایسے کام کیے ہیں جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ پائے ہوتے ہیں، اور آج ہم نے طالبہ اساتذہ میں خواتین اساتذہ میں حجاب تقسیم کر کے ایک نئی مسائل بنائی ہے اور اس سلسلہ کو کام رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ مسکان she deserves for this tribute which I try to pay by company of you people, especially today in Europe and America and Scandinavia. They celebrate this day as a Valentine Day. But as a Muslim, we are always bound to in the boundaries of Islamic values. So, as you know, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, by the grace of Allah Subhanahu wa Ta'ala, we are celebrating every year 14 Feb as a Hijab Day and a Hiya Day for our daughters and for our sisters. Because Allah Subhanahu wa Ta'ala says that this is the responsibilities of society's men to protect their women's. So, especially today's morning assembly is tribute to Miss Muskan. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی للکار نے اسپیشلی جو ہماری فورسز ہیں اور جو امت مسلمہ کی اسپیشلی گلف کے اندر فورس بنائی گئی ہے، اس کو ایک للکار دی ہے کہ تم میں سے محمد بن قاسم کی غیرت کہاں چلی گئی۔ اور اس بچی نے یہ بتایا ہے کہ عورت کا جو زیور ہے وہ حیا ہے، اور اس سے کچھ قبل اگر پیچھے چلے جائے کووڈ-19 کے اندر، تو 2019 کے اندر سے فرانس کے اندر یہ حجاب پہ پابندیاں لگائی گئیں اور وہاں پہ مسلم خواتین کو کہا گیا کہ ان سے حجاب نوچے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وبا بھیج دی جس میں خواتین مردوں کو بھی حجاب کرنا پڑ گیا۔ تو اس لیے حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے، اور سورۃ النساء کے اندر اس کے پورا ایک مضمون ہے، کیونکہ ٹائم نہیں کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ عورت کے پاؤں کی جو جھنکار جو اس کے پازیب یا زیور ہوتا ہے، اس کی آواز بھی اگر غیر محرم کے کانوں میں پڑے تو وہ سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اور حکم ہے بار بار کہ اپنی ظاہر چیزوں کو پوشیدہ کرو اور چھپاؤ۔ اس لیے ہم پہ واجب ہے، اور بحیثیت انسٹیٹیوشن آنر اور ڈائریکٹر آف دا اسکول، دس از مائی فرسٹ responsibility to give the protection and give us atmosphere where you feel the security and feel yourself as a protected. So I try my level best, اور میں اللہ کو حاضر جان کے یہ بات کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ
کہ معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہے. کوئی فخر کے طور پہ نہیں کر رہا، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ جو بیٹیاں پڑھنے آتی ہیں وہ میری بیٹیوں جیسی ہیں. اور پہلے دن سے 2002 سے جب سے یہ ادارہ لانچ کیا ہے تب سے ہماری یہ سوچ ہے. اور جو پڑھانے آتی ہیں وہ بھی بیٹیاں، یہ چھوٹی ہیں آپ بڑی ہیں، اور ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے. اور جس کا منہ بولتا ثبوت آپ لوگ کھڑے ہیں سامنے کہ کلاس 4 کے بعد آپ کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے کہ 5 میں آپ عبایا پہنے گی، اور ٹیچرز کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بال بھی دوپٹوں سے باہر نظر نہ آئیں. تو یہ میری کوشش ہے، اور میرا یہ پیغام بھی ہے آج کے دن کے لحاظ سے تمام اداروں کے سربراہان کو کہ وہ اپنے اداروں میں حجاب اپنے ٹیچرز کو لوگوں کے سامنے ماڈلز بنا کے پیش مت کریں. اگر ماڈلز بنا کے پیش کرنا ہے تو ان کو اسلامک ماڈل بنا کے پیش کریں جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ پردہ، حیا یہ ایمان ہے. اگر یہ قوموں سے اڑ جائے تو پھر وہاں پہ طوفان بدتمیزی اور طوفان بے حیائی جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور پھر قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا عذاب کوئی بھی نہیں روک سکتا. آج 2019 سے لے کے 2022 تک ہم لوگ یہ کووڈ کی وجہ سے اپنے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، تو رب کائنات نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھو اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے. ہم جیسے جیسے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے دور ہوتے جائیں گے، احکامات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کا حیا نہیں کریں گے اپنی زندگیوں کے اندر، تو قباحتیں ہماری زندگیوں کے اندر اور بیماریاں ہماری زندگیوں کے اندر بڑھتی جائیں گی. تو ہم آپ سب کی موجودگی میں، ایک تو میری بیٹیاں جو ہیں وہ میرے ساتھ، اور میرے بیٹے جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی اپنی اس عظیم بیٹی کو جو امت مسلمہ کی عظیم بیٹی ہے، اور جس نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کو بھی پاسبانی کے لیے، یعنی کہ وہ اس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان بیٹی جو ہے وہ سب کی بیٹی ہوتی ہے، اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ سب کے لیے، اس کی سوچ امت مسلمہ کے لیے ہوتی ہے. اگر اس نے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند کیا ہے تو اس نے اللہ کا نام بلند کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. اور اتنے وہ ہندو ویشی جنونی گنڈوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ فوج بنائی گئی ہے امت مسلمہ کی، اس کو کچھ سوچنا چاہیے، کچھ ہماری فورسز کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم محمد بن قاسم کا کردار ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے اظہار کر دیں، UN کے اندر، ISO کے اندر. اور اسپیشلی میں تمام تعلیمی اداروں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی بچوں اور بچیوں کی تربیت، یہی چینج ہے، یہی تبدیلی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے معاشرہ پرووائڈ کرنا ہے، ہم نے معاشرہ بنانا ہے. وی آر دا بلڈرز آف دا سوسائٹیز، وی آر رننگ دا اسکول انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز اینڈ کالجز. سو کائنڈلی میرا یہ میسیج ہے تمام ادارات سربراہان کے لیے، اسپیشلی جو ایجوکیشن فیلڈ سے ہیں، کہ اپنے بچے بچیوں کو اخلاقیات کا درس دیں، مورل ویلیوز دیں ان کو. ہم بارش کا پہلا قطرہ بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی بساط کے، ہم سے بہت بہتر ہے دنیا، لیکن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو اچھے کاموں کی تقلید کیجئے، اچھے کاموں کو تشہیر کیجئے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو محفوظ رکھے، اور ہماری تمام بیٹیوں کو بی بی فاطمہ پاک سید الکائنات خاتون جنت کی پاک چادر تطہیر کے صدقے میں حیا اور شرم عطا فرمائے. ہم سب مل کے اس بیٹی کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. تمام کریں گے اس طرح جب میں کب بولوں گا، تاکہ ہمارا یہ میسیج تھرو میڈیا جو ہے وہ ورلڈ میں چلا جائے. اور آپ بھی اس کو اپلوڈ کیجئے. بہت سی چیزیں آپ ایسی اپلوڈ کرتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں جو ایسی نہیں ہوتی، تو اچھی چیز کو تشہیر کریں. کہ حیا ساز و حیادار بھی ہے، وقت پڑ جائے تو جو حیدر کرار بھی ہے. آج اسی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں کا مزاج گلے نازک بھی ہے اور خنجر خونخوار بھی ہے. گلے نازک بھی ہے
اور خنجر خونخوار بھی ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بنت زہرا کے حیا ساز و حیادار بھی ہے، وقت پڑ جائے تو جو حیدر کرار بھی ہے۔ آج اسی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں کا مزاج گل نازک بھی ہے اور خنجر نازک بھی ہے اور خنجر خونخوار بھی ہے۔ فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آج کی مارننگ اسمبلی میں ہم نے مسکان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جس طریقے سے اس نے اتنی بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے ہیں۔ ہم سب کو اسی کے راستے پر چلنا چاہیے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور حیا کے بغیر ایمان نامکمل ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس طریقے سے اس نے اتنا خوبصورت میسج ہم سب کو دیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو باپردہ بنائیں، ان کو حجاب کی ترغیب دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے راضی ہو، اور ہم بھی ایک خوبصورت راستے پر چل کر ایک بہت ہی خوبصورت منزل کا حصول کر سکیں۔ آج ہم بارادری کیمپس میں یوم حجاب منا رہے ہیں۔ آج کے دن یوم حجاب منانے کا مقصد بچیوں میں اور تمام خواتین میں اس بات کو اجاگر کرنا کہ حیا اسلام کا وہ زیور ہے جو خالصتاً خواتین کے لیے دیا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گی تمام والدین سے کہ وہ اپنی بچیوں کو حجاب کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور اس کو پہننے کی بھی انہیں تلقین